کہ ہمارے لیے تو سب سر کا تاج ہے، چاہے اہل بیت اطہار ہوں، چاہے صحابہ کرام، سب سر کا تاج ہے اور یقیناً سر کا تاج ہے، اور سب کی الفت، سب سے عقیدت، سب کا ادب اور سب کا احترام ہم سب پہ لازم ہے اور فرض ہے۔ مگر ایک فرق ہے، جو جملہ آپ سنتے ہیں کہ صحابہ کرام در والے ہیں اور اہل بیت اطہار گھر والے۔ صحابہ کرام در والے ہیں اور اہل بیت اطہار کہاں کے ہیں؟ گھر والے۔ اس پر شاید کوئی اعتراض کر سکے کہ یہ کیا، اور کرتے بھی کہ یہ کیا ہوا کہ وہ در والے اور وہ گھر والے۔ تو اس کو مزید میں آسان کر دوں تو صحابہ کرام حضور سے ہیں اور اہل بیت حضور کے ہیں۔ صحابہ کرام حضور سے ہیں، یعنی حضور نہ ہوتے، اعلان نبوت نہ بھی کرتے تو صحابہ نہ ہوتے۔ مگر اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ اعلان نبوت حضور نہ بھی کرتے تو اہل بیت ان کے اہل بیت ہی ہوتے، اہل بیت ان کے اہل بیت ہی ہوتے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال دیکھ لیں کہ مثلا ایک باپ ہے، مثال دیتا ہوں، باپ ہے اور وہ استاد بھی ہے، تو اب استاد ہونا اس کا ایک اضافی عمل ہے۔ بیٹوں کے لیے وہ باپ ہے، اگر بالفرض استاد نہ بھی ہوتا تو باپ ضرور ہوتا، اگر بالفرض وہ استاد نہ بھی ہوتا، کسی اور شعبے میں ہوتا تب بھی باپ اس میں ضرور ہونا تھا۔ تو حضور بالفرض اگر اعلان نبوت یا اظہار نبوت نہ بھی کرتے تو بھی اہل بیت اطہار ہی ہوتے، اہل بیت اطہار ہی ہوتے۔ تو یہ جو آج ہم میلاد مناتے ہیں، آج ہم اس کی میں آپ کو بڑی سادہ سے مثال اور ایک گواہی دے کر کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ حسینیت میں عرض کیا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ اگلے مصرے پہ کبھی غور کیا؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کہ یہ جو دین ہے، دین یہ کس سے ہے؟ حسین سے۔ کیوں؟ یہ دین حسین ہی کا نام ہے، حسین ہی کا نام ہے، اور دین پناہ است حسین، اور دین کو پناہ بھی جو ملی ہے تو کہاں ملی ہے؟ حسین سے ملی۔ دین کو پناہ بھی جو ملی ہے تو کہاں سے ملی؟ حسین سے ملی۔ اب دین تو ایک پورا چارٹر ہے نا، پورا ایک نصاب ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا نصاب ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا نصاب ہے دین، پورا نصاب ہے دین۔ اور وہ جو نصاب دین بچا ہے وہ کس کی وجہ سے بچا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے بچا ہے۔ اس نصاب دین میں ایک میلاد بھی ہے، اس نصاب دین میں ایک میلاد بھی ہے۔ اب جو ہم میلاد منا رہے ہیں تو بھی یہ صدقہ حسین کے خون کی سرخی کا، حسین کی شہادت کا ہے کہ آج ہم میلاد منا رہے ہیں۔ اس لیے لازم میں نے یہ سمجھا اپنے لیے، اپنے فکر سے، خیال سے، کہ میلاد آج جو ہمیں میسر ہے، میلاد میسر ہے، حضور کی ولادت ہوئی اس سے انکار ہے؟ ولادت ہوئی اس سے انکار ہے؟ نہیں ہے۔ مگر ہم مناتے کیوں ہیں؟ مناتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے سارا جو کام کیا وہ حسین کے خون نے کیا، وہ حسین کے خون نے کیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا کربلا کا میدان، ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، نعرہ تکبیر
आमद, मदनी की आमद। अब देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दार लम यकुन शैयन मज़कूरा। इंसान पर एक ऐसा वक्त भी आया है कि वो था तो सही मगर मजबूर न था। मजबूर न था तो सही मगर मजबूर न था, क्योंकि उसका कोई जाकिर था तो सही मगर उसका जिक्र नहीं होता था, क्योंकि जिक्र करने वाला ही नहीं था। तो रसूल का मिलाद तो था मगर जो मिलाद मजबूर हुआ तो जाकिर हुसैन का खून है, जाकिर हुसैन का खून है। अगर खून हुसैन ना होता तो आज मिलाद मजबूर न होता, मिलाद मजबूर न होता, उसका जिक्र न किया जाता, न जिक्र करने वाले होते, पता नहीं क्या हाल होता और क्या कैफियत होती है। मगर ये दीन की आबियारी जो हुई वो खून हुसैन से, खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से।